الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب عزیز وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے کرامات اولیاء قسط نمبر 2 از اشرف علی تھانوی. احباب عزیز وقار، الحمدللہ علی احسانہ، جب سے اسلام شروع ہے رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا. اس وقت سے لے کر آج تک کے جتنے مسلمان گزرے ہیں ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کا پاک پیغمبر رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم
اللہ کی عطا سے علم غیب بھی رکھتے ہیں، اختیارات بھی رکھتے ہیں، ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے اور ما بعد جہاں چاہیں اللہ کی عطا سے تصرفات بھی رکھتے ہیں، اور کائنات کا کوئی ذرہ آپ علیہ السلام سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ایک ہی وقت کے اندر اگر کئی مقامات پر تشریف لے کے جانا چاہیں، آج بھی سرکار کو رب کی طرف سے یہ ساری فضیلتیں اور کمالات عطا کیے گئے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ۔ اسی طرح اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہو، اس کی مشکل کو دور کر دینا، کوئی بیماری میں ہو اس کو شفا دے دینا، مردہ ہو اس کو زندگی دوبارہ سے عطا کر دینا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، کافر ان کو ہم بھی نہیں کہتے، یہ ذہن میں رہے، الا یہ کہ کسی کے حق میں ایسی صریح گستاخی ثابت ہو جائے تو وہ بھلے سنی بھی ہو تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کے باوجود ان تمام چیزوں کا آج مختلف انداز میں انبیاء علیہ السلام سے، خصوصاً رسول کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے ان چیزوں کی نفی کی جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جتنی چیزیں میں نے پیچھے اپنے بھائیوں کو عرض کی، آج بدقسمتی سے لوگ ان چیزوں کی سرکار علیہ السلام کی ذات سے نفی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ تو نفی ہوئی ہے، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ ہمارا مدعا اور مقصود اس تمہید کے عرض کرنے کا وہ مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں جو قرآن و سنت سے ہوتے ہیں دور، علماء سے بھی ہوتے ہیں دور، علماء حقہ کی بات کی، تو ایسے لوگوں کے جال میں پھنس کر اپنا ایمان کر بیٹھتے ہیں برباد۔ ہم زیادہ ان کو مخاطب کر رہے ہیں، آج کے جمعہ میں یہاں جتنے موجود مسجد میں یا انٹرنیٹ کے ذریعے، جب تک اللہ کو منظور اور جہاں تک اللہ کو منظور ہے یہ آواز پہنچے گی، ہم اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو یہ اپیل اور عرض کرنا چاہتے ہیں جن ساری باتوں کا پیچھے، جن کو میں نے ابھی ذکر کیا، رسول اللہ کی ذات سے آج نفی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہم عرض کرنے چلے ہیں آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں یہ ساری باتیں، یہ ساری جتنی میں نے پیچھے سرکار کے بارے میں اپنے عقیدے کی وضاحت کی، یہ ساری باتیں اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں، اپنی کتاب جمال یہ ساری باتیں اس کتاب میں اللہ کے ولیوں کے لیے ثابت کر دی ہے۔ غور کرنے والی بات ہے۔ ایک جانب اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء والمرسلین کی بارے، آپ کی ذات کے بارے میں انہی باتوں کو نہ ماننا جائے، ان کی نفی کی جائے، اور دوسری جانب جتنے دیوبند ہیں میں ان سب کو کہہ رہا ہوں، آپ کے مسلک کی بنیاد اشرف علی تھانوی تک ہے، آپ کے مسلک کی بنیاد اشرف علی، شیخ اشرف علی تھانوی تک، تمہیں آج کیا ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم بیٹھے ہیں صرف اصلاح کی نیت سے، تمہیں آج کیا ہو گیا ہے؟ جو باتیں تمہارے مسلک کی جس بندے پر بنیاد ہے، جس کی طرف نسبت کرتے ہو، تم اپنے آپ کو اہل سنت دیوبند بریکٹ میں لکھتے ہو، اگر وہ یہ ساری باتیں اللہ کے ولیوں کے حق میں لکھ دے کہ اللہ کا ولی یوں بھی کر سکتا ہے، اللہ کا ولی یہ بھی رکھتا ہے شان، اللہ کا ولی یہ بھی، تو کتنی بڑی بدبختی ہے۔ مسلک کی بنیاد جن لوگوں سے ہے وہ کہیں یہ شانیں اللہ کے ولیوں کی ہیں، اور مسلک والے کہیں ہم یہ شانیں نبی کے لیے نہیں مانتے۔
بدبختی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تمہارے پاس کتاب نہیں، مارکیٹ سے مل جاتی ہے، تمہیں نہیں ملتی، ہمیں بتاؤ، ہم اپنے پیسوں سے خرید کے تمہیں دیں گے۔ نیت فقط یہ ہے کہ کہیں تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے، کہیں تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، کہیں تم ہدایت اور ان گستاخیوں سے باز آ جاؤ۔ شیخ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں، اب ہم وہ باتیں ثابت کرنے چلے ہیں جو میں نے عقائد اپنے رسول اللہ کی ذات کے متعلقہ عرض کیے اپنی تمہید میں، وہ ساری باتیں شیخ اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء میں اللہ کے ولیوں کے لیے ثابت کر دی ہیں۔ تو ولی کون ہوتا ہے؟ اس امت کا ایک پرہیزگار متقی فرد، رسول اللہ کی امت کا پرہیزگار متقی فرد اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ رسول اللہ سے نہ جانے کتنے واسطوں اور وسیلوں سے بھیک مانگنے والا سرکار کے دروازے سے، کتنے واسطوں اور وسیلوں سے جو بھیک مانگنے والا ہے سرکار کے دروازے سے، ان کے لیے ساری باتیں اگر ثابت ہیں تو پھر ماننا پڑے گا جن کے دروازے سے بھیک مانگنے والے سائلین کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کریم کی شان کا کیا کہنا؟ اور کتاب بھی تمہارے گھر کی ہے۔ میں بار بار بولوں، شیخ اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء میں آج کی پہلی کرامت، آج کے درس کی پہلی کرامت صفحہ 45 پہ لکھتے ہیں، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے حوالے سے اس کو نقل کرتے ہیں، تفسیر کبیر کے حوالے سے اور تفسیر کبیر کے اس جز سے جہاں سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولیاء کی کرامات پہ کلام فرمایا، وہاں سے ایک کرامت نقل کرتے ہیں، وہاں سے ایک کرامت کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اتم، خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین والمتقین، امام المشارق والمغارب، شہنشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی، اے لوگو، جب میرا جنازہ ہو جائے، میری باری ہے دفن کرنے کی، باری آ جائے دفن، تو پھر اس طرح کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے، کیونکہ اس وقت یہ گنبد نہیں بنا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے میرے جنازے کو رکھ دینا اور کہنا، عرض کرنا، اپیل کرنا، یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کا نوکر ہے، یہ آپ کا غلام ہے، آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کو پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 2.5 سال گزر گئے۔ غور کرنا، شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں جب ابو بکر صدیق کا جنازہ سامنے لے گئے صحابہ اور وصیت کے مطابق اپیل کی، یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ کا غلام ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ ابو، کیونکہ کہا تھا اجازت مل جائے تو ادھر سید عائشہ کے حجرے میں مجھے سرکار کے ساتھ دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو پھر عام مسلمانوں کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ آپ صحابہ کا عقیدہ دیکھو کہ رسول اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اگر چاہیں گے تو ہمیں اجازت بھی قبر سے عطا فرما دیں گے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ لکھنے والے شیخ اشرف علی تھانوی ہیں، الحمدللہ آج کے سنیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ اب جواب دیکھیں، صحابہ چلو عشق میں آ کے انہوں نے یہ کہہ تو دیا، ان کے عقیدے کی لاج رسول اللہ نے کس طرح رکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں امام فخر الدین رازی، جس کو نقل کیا شیخ اشرف علی تھانوی نے، رسول اللہ کے قبر مبارک کے سامنے، سید عائشہ سلام اللہ علیہ کے حجرے کے بالکل سامنے جہاں رسول اللہ مدفون ہے، آپ کی بارگاہ میں یہ اپیل کی گئی۔ شیخ اشرف علی تھانوی کے جملے ہیں، سب سے پہلے صحابہ نے یوں کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا، آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا زیادہ سے زیادہ صلاۃ کا جملہ بڑھا لیتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اصل جملے ہیں علیکہ یا رسول اللہ پہ۔ شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں جب جنازہ رکھا ابو بکر صدیق کا، تو پہلا جملہ کیا تھا؟
अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर अर्ज की, ये अबू बकर हैं, इजाजत तलब करते हैं। अब अंदर से यानी सरकार मदीना अलैहि सलातो व तस्लीम से कब्र मुबारक से सरकार आवाज देते हैं। सहाबा की पुकार सुनने के बाद सहाबा साइलीन बन के आए, उनका सवाल सुनने के बाद जवाब देते हैं। फरमाया हबीब को हबीब के साथ ही मिला दो, हबीब को हबीब के साथ ही। मैं पूछता हूं, यह सफा नंबर 45 पे जमाल औलिया शरीफ थानवी लिखता है, अगर आप अहले सुन्नत के अकायद की तरफ आए तो कौन सी बात है जो इसी एक रिवाज से साबित नहीं होती। रसूलुल्लाह कब्र में रहते हुए जिंदा भी हैं, रसूलुल्लाह कब्र में रहते हुए आने वालों की पुकार को भी सुनते हैं, अगर चाहें तो उनको मुश्किल दूर करते हुए जवाब भी देते हैं। अगर कब्र वाले जानते ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, अगर कब्र वाले मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तो रसूलुल्लाह की बारगाह में सहाबा ने यह सवाल क्यों किया? फिर बकौल तुम्हारे रसूलुल्लाह मर के माज़अल्लाह मिट्टी में मिल चुके हैं। ये आवाज सरकार ने जो अंदर से अता फरमाई कि हबीब को हबीब से मिला दो, तुम यह भी नहीं कह सकते कि यह आवाज अल्लाह की तरफ से थी, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इजाजत थी, रसूलुल्लाह को ही सलाम पेश किया गया और रसूलुल्लाह ने ही अपनी मुकद्दस जुबान मुबारक से फरमाया हबीब को हबीब के साथ ही मिला दो। मालूम हुआ जो हम कहते हैं वही सहाबा का अकीदा था, या यूं कहें जो अकीदा सहाबा का था, आज अहले सुन्नत भी उन्हीं अकायद पे अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजार रहे हैं। और अपने माने ना माने ये तो दूसरों ने भी लिख दिया। मजा तब है जब और लोग भी मान लें, किसी भी अकीदे का मजा तब है जब और लोग भी। अब ये जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुख्तलिफ कलिमात कहे जाते हैं उनको देखें, और इधर शेख अशरफ अली थानवी की इस पहली बात को देखें। दूसरी बात सफ़ा नंबर 58 पे जाके लिखते हैं, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जितने कातिलीन थे, जिसने आपके शहीद करने में किसी तरह की हेल्प की, मदद की, या कम से कम खामोशी इख्तियार कर ली, जो हो रहा है ठीक है हमें क्या, जो हो रहा है ठीक है हमें, जो इस अकीदे का भी मालिक था। अशरफ अली थानवी लिखता है